بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اتوار کے روز جاپان کے شہر ناگاساکی میں عالمی برادری سے ایٹمی ہتھیار تلف کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق پوپ فرانسس نے ناگاساکی کے ایٹم بم بایو سینٹر پارک، وہ مقام جہاں پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، پر خطاب کرتے ہوئے ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدوں کے خاتمے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ جاپان کے شہر ناگاساکی اور ہیروشیما ہی صرف دنیا کے وہ شہر ہیں جنہیں اب تک ایٹمی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناگاساکی پر 9 اگست 1945 کو امریکہ کی جانب سے دوسری عالمی جنگ میں ایٹم بم گرایا گیا تھا، جس میں یکدم 27,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے 2 دن قبل 7 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، جس سے یکدم 78,000 افراد اور بعد میں ایٹمی تابکاری سے 4 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تیز ہواؤں اور بارش کے دوران دھیمی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے پوپ فرانسس کا کہنا تھا، ہماری دنیا میں ایک قابل نفرت تفریق پائی جاتی ہے جس میں خوف اور عدم اعتماد کے ذریعے تحفظ کے جھوٹے احساس کو فروغ دے کر استحکام اور امن یقینی بنانے کا دفاع کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، باہمی تباہی یا انسانیت کے مکمل خاتمے کا خوف اور امن و بین الاقوامی استحکام آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ پوپ فرانسس نے اپنی تقریر اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کی جس کو ناگاساکی دھماکے کے کچھ وقت بعد ایک امریکی سپاہی نے کھینچا تھا۔ اس تصویر میں ایک جاپانی بچہ اپنے چھوٹے بھائی کو آخری رسومات کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے ایٹمی ہتھیاروں پر مکمل پابندی کے سن 2017 کے معاہدے کے لیے اپنی حمایت کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا، جس پر اس وقت اقوام متحدہ کے تقریباً 2/3 ملک راضی ہو چکے تھے، مگر بڑی ایٹمی قوتوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ مخالفت کرنے والے ممالک کا کہنا تھا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے روایتی جنگوں کا خطرہ اب ٹل چکا ہے، مگر پوپ فرانسس نے ناگاساکی کے ہلاک شدگان کے لیے دعا کرنے کے بعد ان کی یاد میں شمع روشن کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے دیگر ہتھیار امن کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا، ایٹمی حملے کی تباہ کن انسانی اور ماحولیاتی اثرات جھیلنے والے اس شہر میں ہتھیاروں کی دوڑ کے خلاف ہم چاہے جتنا بھی بولیں وہ کم ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کروڑوں بچے اور خاندان غیر انسانی حالات میں رہتے ہیں، وہاں تباہ کن اسلحے کی تیاری، اپ گریڈ، مرمت اور فروخت پر پیسے ضائع کرنا اور اس سے دولت کمانا خدا کے غصے کو دعوت دینا ہے۔ یاد رہے کہ رواں برس اگست میں امریکہ نے روس پر اسٹریٹجک ہتھیاروں کے متعلق ایک معاہدے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز ٹریٹی INF سے خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ماسکو نے امریکہ کے اس الزام کی تردید کی تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگست میں ہی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہتھیاروں کی روک تھام کے لیے نئے جوہری معاہدے پر چین اور روس دونوں دستخط کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر دونوں ممالک سے بات کر چکے ہیں اور دونوں ہی اس حوالے سے بہت پرجوش ہیں۔ سرد جنگ کے دوران دور میں طے پانے والے انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز INF معاہدے نے 500 سے لے کر 5,500 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ معاہدہ سن 1987 میں سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن اور سابقہ سوویت یونین کے سربراہ میکائل گورباچوف کے درمیان طے پایا تھا،
تاہم 30 سال سے زائد عرصے کے بعد اس کے خاتمے سے اسلحے کی نئی دوڑ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے دستبرداری سے پہلے واشنگٹن نے الزام لگایا کہ روس نے ایک نئی قسم کا کروز میزائل بنا کر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم ماسکو نے اس الزام کی بھی تردید کی۔ اس وقت نیٹو کے سیکریٹری جنرل اور امریکی وزیر خارجہ نے سرد جنگ کے معاہدے کے خاتمے کے لیے روس کو مورد الزام ٹھہرایا تھا۔